لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی. ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ایک افسوسناک اور حیرت انگیز خبر پاکستان کے صوبہ پنجاب سے سامنے آئی، جس کے مطابق پنجاب کے اندر تعلیمی اداروں کو قادیانیوں کے حوالے کرنے کا انکشاف ہوا. اس حوالے سے گزشتہ کل جمعہ والے دن ایک قرارداد بھی پاس ہوئی کہ قادیانی کیوں محکمہ تعلیم کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور کیوں مسلمانوں کے بچوں کو غیر مسلموں کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آخرت بھی خراب ہوگی اور ان کے عقیدے پر بھی حرف آئے گا. تو اس حوالے سے قرارداد پاس ہوئی. تو آج کے پروگرام میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ محکمہ تعلیم میں قادیانی کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب وہ پورے کے پورے اسکول جو ہیں ان کے حوالے کیے جانے لگے ہیں. اب وہ ان کے مالک بن چکے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے بچوں کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو خراب کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آج کے ہم دوسرا جو ہمارا عنوان رہے گا، دوسرے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آج بات کریں گے ختم نبوت کا. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی جائے، اور یہ جو مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا، یہ جو بار بار چھیڑ دیا جاتا ہے اور بحث اس میں ہونے لگ جاتی ہے، میڈیا پر بھی بحثیں ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کے اندر بھی. تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دائمی طور پر عقیدہ ختم نبوت کو محفوظ کر دیا جائے اور ہر کسی کو جو بھی اس کے بارے میں بات کرے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بحث چھیڑے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو؟ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے آج کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ کیا صرف مذہبی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، یا جو حکومتی ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، کیا ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سرکاری طور پر حکومتی سطح پر توجہ دیں، تاکہ ہر ایرا غیرہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بحث و تمہیز میں نہ پڑ جائے، جس کی وجہ سے عوام ایک قسم کی ایک اشتعال انگیز مہم کا حصہ بن جائے. تو ان عنوانات پر ہم آج بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں ہوں گے محترم جناب مولانا غیاث الدین صاحب، جو پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے ہیں، اور اسی طرح جنہوں نے کل انکشاف بھی کیا تھا اور قرارداد بھی پیش کی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر کہ 60 کے قریب غالباً اسکول جو ہیں وہ قادیانیوں کے حوالے کیے گئے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے آج محترم جناب انجینئر قمر الاسلام صاحب، جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور ایم پی اے ہیں راولپنڈی سے. اور تیسرے ہمارے اہم مہمان ہوں گے آج محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے. گزشتہ دنوں ان کے بارے میں متنازع باتیں بھی کی جاتی رہی، تو آج ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ حکومتی سطح پر اور ذاتی طور پر ان کا کیا رائے ہے ختم نبوت کے حوالے سے. اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے مولانا خواجہ رشید بٹ صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں. اور ہمارے آخری آج مہمان ہوں گے محترم جناب مفتی سہیل احمد صاحب. تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اس جو ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے مولانا غیاث الدین صاحب، جن سے ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پنجاب کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں حکومت کی توجہ کیوں ہٹ گئی، کہ جب حکومت کسی استاذ کو یا کسی ٹیچر کو اپنے اداروں میں یا اسکولز وغیرہ میں بھرتی کرتے ہیں تو ان کی عقیدہ کے حوالے سے جانچ پڑتال کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا پتہ کہ وہ آدمی عیسائی ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. تو اس حوالے سے حکومتی سطح پر جب ان کو بھرتی کیا جاتا ہے تو کم از کم جانچ پڑتال ضرور ہونی چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بھائی جو بندہ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے وہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس میں حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا غیاث الدین صاحب نے، جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کل ایک اہم ایشو کو پنجاب اسمبلی میں اٹھایا. ہم ان کے مشکور ہیں، بلکہ پوری قوم کو مشکور ہونا چاہیے. السلام علیکم مولانا غیاث الدین صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، آپ نے 2 دن پہلے ایک انتہائی اہم جو ٹاپک تھا، ایشو تھا، وہ پنجاب اسمبلی میں اٹھایا کہ محکمہ تعلیم کے اندر قادیانیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور قادیانیوں کو سکولز دیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پنجاب میں کہاں کہاں قادیانیوں کو سکول دیے گئے ہیں؟
میں نے تو اپنے ضلع کی بات کی ہے، ضلع نارووال ہے جی وہاں ایک قصبہ ہے مراڑا، جی وہاں پر ایک سکول بہت پہلے کھولا گیا تھا جس کا سرپرست ہے ریٹائرڈ میجر نواز اوان، جی یہ قادیانی ہے، اور میجر بھی ہیں اس نے مشرف صاحب سے ساز باز کر کے جی 27 مرلے زمین، 27 کنال زمین اپنی حقیقی والدہ مبارکہ کے نام کروائی، جی اور وہاں پر بچیوں اور بچوں کا ہائی سکول کھولا، جی جو انہوں نے این جی او ہے، اس این جی او کا نام ہے دی سٹیزن فاؤنڈیشن، جی اس کے نام پر یہ چلا رہے ہیں۔ اب اسی کے نام پر گورنمنٹ پنجاب نے جو پرائمری سکول جو پرائیویٹ کیے ہیں 186 سکول یہ ہمارے ضلع نارووال کے انہوں نے لے لیے ہیں جی، وہ 186 سکول ان کے مطابق چل رہے ہیں جی۔ میں نے یہ اٹھایا تھا پوائنٹ وہاں پر کہ آپ تعلیم کو اچھا کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، کہ یا کہ قادیانیوں کو دے کر سکول جو ہیں مسلمان بچوں کی آخرت جو ہے تباہ کر رہے ہیں، جی اس کی چھانٹ بین کیجئے۔ اور اس کے متعلق میں نے ایک قرارداد بھی اسمبلی میں پیش کر دی ہے، میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب، مولانا منظور احمد چنیوٹی کے صاحبزادے وہ بھی ایم پی اے ہیں، ہم دونوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، اور ہم نے کہا کہ تحقیق کرو جو سکول آپ نے پرائیویٹ کیے ہیں وہ زیادہ تر قادیانیوں نے لے لیے ہیں، اور قادیانیوں کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو دین سے باغی کر دیں گے، وہ ختم نبوت سے منکر بنا دیں گے، کیونکہ قادیانیوں کا یہ مشن ہے کہ اسلامی ممالک کے سکولوں پر قبضہ کر کے ان کی نئی فوج ان کے بچوں کو جو ہے وہ دین سے دور کر کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا منکر بنا دیا جائے۔ بالکل، اس لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے یہ میجر نواز اوان جو ہے یہ بالکل قادیانی ہے، اس کا بھائی ہے رفیق اوان قادیانی، بالکل ان تمام نے مل کر جو ہے یہ ہمارے ضلع کے اندر یلغار کر دی ہے۔ اور ہمارا ضلع وہ ہے کہ جس ضلع میں وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب کا آبائی ضلع ہے، ان کی والدہ نے 295 کی تحریک پیش کی تھی، آقا نثار فاطمہ، اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے 295 کی تحریک پیش کی تھی، اور اسی آقا نثار فاطمہ کہ ضلع کے اندر یہ قادیانی جو ہیں مسلسل سکولوں پر قبضہ کر کے ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور قادیانی بنانا چاہتے ہیں، یہ میں نے تحریک پیش کر دی ہے، اور اس کی تحقیق انشاءاللہ میں کرا کے چھوڑوں گا۔ بلکہ میرے علم میں آیا کہ پاکستان میں دیہاتوں کے اندر بہت زیادہ سکول جو انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے، مثلا ڈاکٹر مبشر جو قادیانی ہے امریکہ میں رہتا ہے، بالکل یہاں پر اس نے پہلے ایک ہسپتال جو تھا دل کا بنایا تھا، ڈاکٹر ہسپتال، ڈاکٹر مبشر کی بیوی جس کا نام ہے سعدیہ چودھری، اس نے بھی ایک سکول بنایا ہے شرک پور شریف، یہ بہت بڑی ایک روحانی جگہ ہے، اس کے قریب ہے ایک جس کا پہلا نام ہے دھوکہ منڈی، اب اس کا نام ہے منڈی فیض آباد، وہاں اس نے اسفند یار نام کا ایک سکول بنایا ہے، ہائی سکول، جہاں بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سعدیہ بھی قادیانی ہے، اس کا خامد بھی قادیانی ہے ڈاکٹر مبشر، اسی طرح سے اور کئی سکول ہیں، مثلا میں کر سکتا ہوں ایک ہمارے جسر کے اندر ایک ہائی سکول ہے، اس کی ہیڈ مسٹر جو ہے وہ باقاعدہ اس کا نام ہے رخسانہ اعجاز، وہ بھی قادیانی ہے، اور وہ ہائی سکول مسلمانوں کے ہائی سکول کی وہ ہیڈ مسٹر ہے۔ تو مولانا صاحب یہ محکمہ تعلیم میں پورا قبضہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو قادیانی بنائیں۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑی جلغار ہے، اور میں نے یہ تحریک شروع کی ہے، انشاءاللہ علماء کرام کو بھی اب وضاحت ہو چکی ہے، میں حکومت پنجاب سے بالخصوص اور پوری حکومت پاکستان سے
یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے سکول آپ نے پرائیویٹ کیے ہیں اور این جی اوز کو دیے ہیں، ان تمام کی تحقیق کی جائے اور ان تمام کے اساتذہ اور ان کے منتظمین سے باقاعدہ طور پر حلف لیا جائے قادیانیوں کے متعلق کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ اگر وہ حلف دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو تمام سکول جو ہے وہ واپس کیے جائیں۔ جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے حقائق پیش کیے ہیں کہ یہ ضلع نارووال کے ہیں یا آپ کے علم کے مطابق جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، چونکہ پیف جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن وہ تو پورے پنجاب میں متحرک ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں بھی دیکھو جی، یہ انہوں نے یلغار جو شروع کی ہے، اگر یہاں سے میرے ضلع کے اندر کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جگہوں پر بھی یہ دیہاتوں کے اندر اسی طرح سے انہوں نے یلغار کیا اور سکول لے رہے ہیں اور یہ بڑی تعریفیں جو کر رہے ہیں کہ ہماری تعلیم بڑھی جا رہی ہے۔ یہ واحد کا مشن ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی باقاعدہ طور پر ان کے پیچھے ہیں، یہودی ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے یہودی فنڈنگ کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی تنظیم موجود ہے تو وہ ان قادیانیوں کی ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی یہ انکشاف کیا ہے جب آپ کی حکومت کا دور بھی ختم ہوا جاتا ہے، یعنی آخری دنوں میں چل رہی ہے حکومت اور آخری سال چل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحقیق ابھی سامنے انکشاف آپ نے کیا ہے تو اس سے پہلے آپ نے انکشاف کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا جی اسمبلی کے اندر، میں نے پہلے بھی کیا تھا، اور یہ ہمارا جو رانا مشہود ہے، میں نے اس وقت بھی ان پر اعتراض کیا تھا کہ یہ سکول جو آپ دے رہے ہیں یہ باقاعدہ طور پر قادیانی لے رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے میرے ساتھ رانا مشہود نے وعدہ کیا تھا کہ میں تحقیق کرواتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ دبا دیا، پتہ نہیں کہ کس مسلک کے پیش نظر انہوں نے دبایا۔ میں نے تو پہلے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ جی مولانا صاحب بالکل کاروائی جو ہے اس کی گواہ ہے۔ جی مولانا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کل جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو وصال اردو کی جو ٹیم ہے انہوں نے رانا مشہود صاحب سے بھی رابطہ کیا، وزیر تعلیم سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آج کا دن غالباً انہوں نے چائنا سفر پہ جانا تھا، اس لیے تو اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ہمارے ساتھ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب جو ہیں وہ پیف کے جو چیئرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انجینئر قمر الاسلام کی جو ٹیم ہے، پیف جو ہے پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے، تو کیا آپ نے ان کی انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی کہ واقعی آپ چونکہ یہ پیف کے تحت یہ اسکول ان کو دے رہے ہیں تو یہ تو قادیانی ہیں؟ یہ کون سی فاؤنڈیشن؟ انجینئر فاؤنڈیشن جی غیاث الدین صاحب، انجینئر قمر الاسلام راجہ فاؤنڈیشن پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو چیئرمین۔ جی نہیں، پنجاب ایجوکیشن نہیں، یہ سٹیزن فاؤنڈیشن کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہے۔ میری تو بات ان کی اخبار کے حد تک ہے نا، اخباروں میں یہ بات آ چکی ہے اور حکومت کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کریں۔ میں نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ بڑا نازک مسئلہ جو ہے میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کا چاہیے اس کی تحقیق کی جائے، اس لیے کہ یہ تمام اسلامی ممالک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے قادیانی شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان جو ایک باقاعدہ طور پر یہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اس ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے یہ ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ اس طرح سکولوں سے قبضہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جو پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے، اس کی علیحدگی کی بنیاد جو تھے وہ سکولوں کے ہندو اساتذہ بنے تھے، انہوں نے بچوں کے اندر مغربی پاکستان کے متعلق زہر اگل دیا تھا، اور وہ مفتی بانی جو تیار ہے وہ ہندو اساتذہ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اب یہ سوچا کہ اساتذہ کی وجہ سے، سکولوں کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی قادیانیت پھیلائیں گے، اور جہاد کی جو قوت ہے، جہاد کا جو جذبہ یہ مسلمانوں سے نکال دیں گے۔ جی اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا آخر میں، بس مختصر وقت ہے ہمارے پاس چونکہ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو محکمہ تعلیم ہے، آپ کے علم کے مطابق صرف محکمہ تعلیم میں قادیانی گھسے ہوئے ہیں یا پنجاب کے دیگر سرکاری ادارے بھی ہیں جن میں قادیانی موجود ہیں؟ میرے علم میں آیا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر بھی یہ قبضہ کر رہے ہیں، اور میں کچھ ہسپتالوں کے بتا سکتا ہوں کہ جن کے اندر یہ عمارتیں بنا رہے ہیں، ہسپتالوں کے ذریعے سے بھی یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ ہمدردی جتا کے کریں۔ یہ سکولوں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے اندر بھی یہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔
یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا غیاث الدین صاحب، انتہائی افسوسناک صورتحال بتا رہے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جو جہاں کی عوام، جہاں کے لوگ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب لوگ، سب مسلمان پاکستان کے، وہ اپنی جان اور اپنے والدین، اپنے بچوں، سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر، ہر بندے کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حفاظت کریں. اس پر جو بھی کوئی حرف یا جو بھی کوئی اس کے خلاف بات کرے وہ انہیں کسی صورت برداشت نہیں کرتے. لیکن بدقسمتی سے قادیانیوں سے ہمارا مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ اس بات پر نہیں کہ ان کا اپنا ایک الگ مسلک ہے یا اپنا ان کا عقیدہ ہے تو ان کو اپنے عقیدے کے مطابق ہم کھلی چھوٹ دے دیں. مسلمانوں کا قادیانیوں سے اختلاف ہی اس بات پر ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. جو بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس حوالے سے ان کا علیحدہ ان کے لیے جگہ ہے اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک صورتحال بن جاتی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب نے، جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں اور معروف نام ہے، اور آپ کی بہت ساری خدمات بھی ہیں. بہت شکریہ انجینئر قمر الاسلام صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی آپ کی بہت مہربانی. جی انجینئر صاحب، آپ نے غالباً کل پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں ایک انکشاف ہوا مولانا غیاث الدین صاحب اور مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کی طرف سے کہ پنجاب کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 60 کے قریب، انہوں نے انکشاف کیا کہ 60 کے قریب ادارے جو ہیں پیف کے ماتحت جو تھے وہ نارووال ضلع کے اندر وہ قادیانیوں کو دیے گئے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پیف کے ماتحت جو ادارے ہیں ان میں قادیانی کس حد تک ہیں؟ کیا اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم اس کی انکوائری کرا لیں گے. اس سے پہلے اگر مولانا صاحب کوئی ایسی تنظیم بتائیں گے جس کو وہ تعلیمی ادارے کیے گئے جی تو وہ اس کی انکوائری بھی ہوگی اور ان سے واپس بھی ہوں گے. جی اچھا، ابھی تک ایسی چیز ہمیں. اچھا انجینئر صاحب، آپ کے جی انجینئر صاحب، چونکہ آپ چیئرمین ہیں پیف کے، تو آپ کے ادارے کا کوئی ایک رول تو ہوتا ہوگا کہ جب کوئی جو پرائیویٹ جو سکولز ہوتے ہیں ان کو جب وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے ماتحت لیتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ قادیانی تو نہیں ہے؟ جی اس کی جانچ پڑتال ہم جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں پولیس پہ ویریفیکیشن ان سے کی کراتے ہیں کہ ان کا کوئی اینٹی اسٹیٹ سرگرمی میں ملوث ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے جو 60 کا فگر یہ بتا رہے ہیں یہ درست نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم انکوائری چیک کرا دیں. جی اچھا انجینئر صاحب، جو پنجاب کے جو تعلیمی ادارے ہیں تو پیف نے ایک انتہائی اچھا قدم اٹھایا کہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سبجیکٹس کیا طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں یا نہیں پڑھائے جاتے؟ جی طلباء کو طالبات کو وہی تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حکومتی جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں اسلامیات کی کتاب ہے جس میں ختم نبوت ہمارا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ اسلامیات کی کتاب میں اور ہمارے دیگر سبجیکٹس میں بڑے واضح انداز میں لکھے اور وہی کچھ پڑھایا جاتا ہے. جی اچھا انجینئر صاحب، یہ پنجاب کے پیف کے بارے میں کچھ دن پہلے یہ احتجاج ہوتا رہا، ابھی بھی عوام احتجاج کرتی ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خدشات اور اعتراضات سامنے آتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے پیف کے ساتھ لیکن ان کو معاوضے نہیں دیے جا رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی مجھے آواز پوری طرح نہیں آئی. آپ نے کیا کہا کہ بہت سے لوگوں کا ایگریمنٹ ہو گیا؟ جی انجینئر صاحب، پیف کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بعض لوگوں کی جو سکولز ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جو ہم نے ایگریمنٹ بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ ان کو نہیں دی جاتی بر وقت. تو اس حوالے سے کیا مشکلات درپیش آتی ہیں؟ دیکھیں اگر بچوں کی یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے پرائیویٹ ادارے اور پیف کے درمیان جس کی روح سے ہم پنجاب کے جو طول و عرض میں بچے ہیں ان کو سکول بھجواتے ہیں اور ان کی فیس ہم دیتے ہیں. تو اگر کسی سکول کو آپ خود ایک اندازہ کر لیں کہ اگر والدین فیس نہ دیں تو وہ سکول کہاں پڑھاتا ہے؟
بالکل تو یہ فیس ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھار ظاہر ہے فرض کیا 10 تاریخ تک نہ ہوئی تو 25 تاریخ تک چلی گئی یا 10 دن اوپر چلی گئی, اس ٹائپ کا تو کبھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ان کی پیمنٹ روکے. جی اچھا آج کی تاریخ تک ان کی پیمنٹ سب کے. جی انجینئر صاحب, یہ جو پیف جو اسکولوں کو فیسیں دیتی ہے طلباء کی, تو یہ گورنمنٹ اپنی خزانے سے دیتی ہے یا باہر کی کوئی این جی اوز ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو اسکولوں کو چلانے کے لیے فیسیں دیتی ہیں؟ کوئی ایسی این جی او نہیں ہے. اس کا جو 96% بجٹ ہے جی 95% وہ حکومت پنجاب کے خزانے سے آتا ہے, بلکہ 100% حکومت پنجاب کے خزانے سے آتا ہے, جس میں کہ جو اپنا یو کے گورنمنٹ ہے اس کی کوئی ایڈ شامل ہوتی ہے, لیکن وہ حکومت پنجاب کو ملتی ہے. پیف کو ڈائریکٹ کسی این جی او سے کوئی امداد نہیں ملتی. تو یہ جو حکومت برطانیہ ایڈ دیتی ہے تو حکومت پنجاب کو تعلیم کے نام پر, تو ان کی کچھ شرائط بھی تو ہوں گی؟ نہیں, ایز سچ ان کی کوئی شرائط نہیں ہے. وہ دیگر میں دیتے ہیں, اور پیف کو ڈائریکٹ کسی ادارے کسی این جی او کی طرف سے کوئی ایڈ نہیں آتا. جی انجینئر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم جناب انجینئر قمر اسلام صاحب. ان کا یہ کہنا تھا, جو انہوں نے گفتگو کی وہ ناظرین نے بھی سنی ہوگی, سب کے سامنے آئی ہوگی, تو غالباً ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا جو کل قرارداد پیش ہوئی مولانا غیاث الدین کی, جو انہوں نے پیش کی مولانا غیاث الدین کی سربراہی میں, تو اس سے غالباً وہ لا علم تھے, اور ان کا جو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اگر واقعی جو انہوں نے فگر بتائے ہیں, اگر واقعی اتنا کچھ ہے, قادیانی اتنے اسکولوں میں قابض ہیں, تو ہم ان کی انکوائری کروائیں گے. لیکن مولانا غیاث الدین کا یہ کہنا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بہت پہلے جو کل واقعہ ہوا, قرارداد جو پیش ہوئی, اس سے بہت پہلے وہ رانا مشہود جو وزیر تعلیم ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھ چکے تھے کہ ہمارے علاقے میں قادیانیوں کو اسکول دیے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے وعدہ تو کیا لیکن ابھی تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ حکومتی جو ادارے ہیں, حکومتی جو ذمہ دار ہیں, وہ اس حد تک لا علم ہو گئے ہیں کہ ان کے اسکولوں میں ان کے ماتحت جو چیزیں ہیں, ادارے ہیں, عوام کیا کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. ہسپتالوں میں ہمدردی جتا کر لوگوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہے, اس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. جتنے بھی قادیانی لابی ہے, قادیانی لوگ ہیں, ان کا جو ایک وار کرنے کا انداز ہوتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں. لوگ جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرتے ہیں, ان کو جو علاج معالجے کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں, ان کو ہسپتال بنا کر دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک اور خبر سامنے آئی کہ کراچی کے اندر ایک جو پارک وغیرہ ہیں, وہاں پارکوں کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ صبح پھر وہاں پر لوگوں کے لیے دسترخوان لگائے جاتے ہیں, وہاں دسترخوان پر ان کو ناشتہ کروایا جاتا ہے, ناشتے کے بعد لوگوں کو جو قادیانی لٹریچر ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ صرف کراچی کی صورتحال نہیں ہے, پورے پاکستان کے اندر جو قادیانی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کے عقیدہ ختم نبوت سے دور کر رہے ہیں, اسلام سے نکال رہے ہیں, اس کے لیے ان کا حربہ اور طریقہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں. لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ آیا ان کا عقیدہ کیا ہے, وہ کس مقصد کے لیے ان کو یہ چیزیں دے رہے ہیں. اب کراچی کے اندر جو پارکوں کے اندر دسترخوان لگائے جاتے ہیں, جو صفائی کر کے صفائی جو مہم چلا کر لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ واقعی وہ تو امن پسند ہیں, اور وہ جتنے بھی جو سماجی مسائل ہیں ان کے لیے وہ تو درد رکھنے والے ہیں. تو اس سے ظاہری بات ہے کہ لوگ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کا جو وار ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے, اور پھر لوگ جو ہے لٹریچر پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی جیسے کہ ذکر کیا مولانا غیاث الدین صاحب نے کہ ہسپتالوں کے اندر انہوں نے 2-3 ہسپتالوں کے نام بھی لیے کہ ہسپتال اسپیشل بنائے گئے ہیں قادیانیوں کی طرف سے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کو جو فلاحی کام ہے قادیانی کر سکتے ہیں, لوگ ان کے فلاحی کاموں سے استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی آڑ میں لوگوں کے نظریات پر حملہ کرنا, لوگوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچانا اور لوگوں کو ان کے عقیدے سے, ان کے دین سے, ان کے مذہب سے دور کرنا, یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے
جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو اس سلسلے میں جو کل قرارداد پاس ہوئی پنجاب اسمبلی سے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی یہ جو ابھی باقی بچے ہوئے ہیں اس عرصے میں پورے پنجاب کے اندر، بلکہ پورے پنجاب نہ صحیح بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو وفاقی وزیر تعلیم ہے ان کا یہ ہدف بنتا ہے، ان کا یہ مقصد بنتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ سکولز ہیں، پرائمری سکولز ہیں اور ہائی سیکنڈری سکولز ہیں، کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، سب جگہ پر یہ تحقیق ہو کہ کہاں کہاں قادیانی گھسے ہوئے ہیں. خیر، ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی جائے. تو اس حوالے سے آج ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمیں محترم جناب مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین ہیں، اور ان کی ختم نبوت کے حوالے سے حالیہ دنوں انتہائی زبردست کاوشیں ہیں اور انہوں نے لاہور سے اسلام آباد تک مارچ بھی کیا اور اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ انتہائی کاروان ختم نبوت کے نام سے جو ریلی نکالی اور انعقاد کیا، لاہور سے اسلام آباد تک آپ پہنچے، ابھی بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس دھرنے کے مقاصد کیا ہیں اور آپ نے کاروان ختم نبوت کیوں نکالا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اصل میں عقیدہ ختم نبوت تو قرآن و سنت کا ایک ہمیں دیا ہوا ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے حصار میں عقیدے میں پورا دین اسلام محفوظ ہے. پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور یہ بہت بڑا اعزاز پاکستان کی پارلیمنٹ کو حاصل ہوا جو قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے یہ قرارداد منظور ہوئی. جی تو قادیانی جو ہیں وہ ہر وقت پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں. اسی طرح کچھ خفیہ ہاتھ ان کے پیچھے ان کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ 2 اکتوبر کو 2017 2 اکتوبر کو جی پارلیمنٹ میں ایک ایسی سازش ہوئی کہ جس کے وجہ سے ایک بار پھر اسلامیان پاکستان اٹھ کھڑے ہوئے. سیرا پارلیمنٹ کے باندھا گیا تھا 1974 میں، وہ سیرا اتارنے کی کوشش کی گئی کہ الیکشن آرڈر میں انتخابی اصلاحات بل کے آڑ کے اندر ایک جو نیا بل انتخابی اصلاحات بل پاس ہوا، اس میں جو آرٹیکل ریلیٹڈ تھے ختم نبوت کے ان کو ختم کر دیا گیا. اس میں 7B اور 7C کا تعلق براہ راست ختم نبوت کے ساتھ تھا، اور ایسے ہی جو ایک امیدوار کے لیے حلف نامہ تھا اس سے بھی حلف کے الفاظ نکال دیے گئے. جس وقت ہمیں اس کی خبر ہوئی تو ہم نے 2 اکتوبر سے ہی اس پر سٹینڈ لیا اور 3 اکتوبر کو پریس کانفرنس کی مظاہرہ کیا، اور آگے ہم نے پورا شیڈول دیا کہ ہم پورے ملک میں تحریک چلائیں گے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارکنان اور قائدین کی کاوش ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور انہوں نے وہ انتخابی اصلاحات بل میں جو ترمیم کی تھی اس ترمیم کو ختم کر کے اصل جو سکے جس میں آرٹیکل ختم نبوت کے تھے اور جو الفاظ اصل میں تھے وہ سب بحال کر دیا. لیکن اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر معمولی آنچ بھی ہمیں برداشت نہیں. بالکل. یہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے انتخابی اصلاحات بل کے اندر اتنی بڑی گڑبڑ کی، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا، پھر یہ سینٹ میں پاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں. تو ہم حکومت وقت سے اسی دن ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے نام پیش کیے جائیں اور پھر ان کو شرعی سزا دی جائے. بالکل. اس پر ہم نے جب لوگوں نے پوچھا میڈیا نے کہ شرعی سزا کیا بنتی ہے، تو ہم نے وہ تفصیلی فتویٰ بھی صادر کیا کہ ان کی شرعی سزا جو موجودہ معلومات ان کے بارے میں ہیں وہ عمر قید کی بنتی ہے. تو ہمارے اس مطالبے کے باوجود اب آج 28 اکتوبر ہو چکی ہے اور آج تک حکومت نے وہ نام ظاہر نہیں کیے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر امت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. ہم نے لاہور سے جو کارواں شروع کیا
جی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت ہمارے سامنے وہ نام لے اور پھر ان کو سزا دے. اور اس کے ساتھ ہی صوبہ پنجاب جو پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے وزیر قانون جی نے قادیانیوں کی اس قدر حمایت کر ڈالی، نے اپنی طرف سے قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے اور ان کے مسلمان ہونے کے دلائل پیش کیے. جی اس پر بھی ہم نے شرعی فتویٰ صادر کیا، اس کی عبارت کو سامنے رکھ کے کہ اس نے 4 طرح کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ داعش اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ وزارت کی اہل نہیں رہا کیونکہ اس نے وہ مردود الشہادہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو برطرف کر کے آئین پاکستان سے بغاوت اور غداری کا مقدمہ اس پہ چلایا جائے، کیونکہ پاکستان میں یہ آئین موجود ہے طے شدہ پارلیمنٹ سے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اور جو انہیں مسلم قرار دیتا ہے ظاہر ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کر رہا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نامی جو وزیر ہے پاکستان میں، وزیر قانون، قادیانیوں کی حمایت کی بنیاد پر اس کو برطرف کر کے اس پر کیس چلایا جائے. ایسے ہی پاکستان میں جی مولانا صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی مولانا صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے کہ آپ کے مطالبات مانے گئے ہیں یا نہیں مانے گئے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد 4 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں، جس میں حکومت کے 3 وزراء نے حصہ لیا اور دیگر افسران تھے، اور ہماری طرف مذاکرات کی کمیٹی نے اس میں حصہ لیا. تو اس میں اب تک کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی، چونکہ وہ ابھی تک ہم سے جو گزشتہ رات خواجہ سعد رفیق جو اس ملک میں ریلوے کے وزیر ہیں اور اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جو ہم سے مذاکرات کر رہی ہے ہماری کمیٹی کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ 30 دن ہمیں دیے جائیں، تو 30 دن کے اندر ہم نام بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے آرٹیکل کو حذف کیا تھا. اور 30 دنوں کے بعد جب وہ نام بتائیں گے تو پھر اگر بدنیتی ہوئی ان میں، ان کے اس عمل میں، تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے. تو میرے پاس جب رات کو یہ کمیٹی واپس آئی کہ یہ جواب ان کی طرف سے آیا، تو میں نے کہا کہ یہ بالکل غیر سنجیدہ ہے، ہمارے مطالبات کو یہ سمجھ ہی نہیں رہے یا جان بوجھ کے یہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اتنے دن 1 مہینہ تو پہلے گزر گیا ہے، اور 1 مہینہ یہ مزید مانگتے ہیں کہ پھر ان کو نام ملیں گے، کیا یہ کسی پہاڑ کے نیچے سے انہوں نے نام نکال کے لانے ہیں؟ اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ جب وہ تقریباً 86 صفحات میں سے 2 آرٹیکل جو ختم نبوت کے بارے میں تھے وہی حذف ہوئے، اور ادھر اوت کا لفظ جو حلف کا تھا وہی حذف ہوا. اب اس کے بعد اب اور کون سا تھرمامیٹر ہوگا جس سے بدنیتی کو چیک کیا جائے کہ کیا انہوں نے یہ ان سے سامن ہوگا یا جان بوجھ کے کیے؟ اب اتنے صفحات میں سے جو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آرٹیکل تھے وہی ختم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی. اور پھر جو ایک ٹیم بنائی گئی تھی راجہ ظفر الحق کی قیادت میں، اس کے بارے میں بعض اخبارات میں چھپا کہ اس نے بتایا کہ واقعی یہ سازش تھی جو کچھ لوگوں نے ختم نبوت کی عقیدہ کے خلاف کی تھی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بالکل پچھلے مثال غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی قرارداد ہے، اور فیصلہ اس کو غیر مسلم بنانے کے لیے ایسا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل اب تک جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں حکومت غیر سنجیدہ ہے اور ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ راجہ ظفر الحق صاحب وصال اردو کے پروگرام میں بھی پچھلے ہفتے آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سازش ہوئی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سازش کی اگر وہ لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے بیان سے رجوع کر لیتے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ اپنے مطالبات پر ڈٹے رہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر معافی اثر انداز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر حد قذف ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط الزام لگایا، تو شریعت میں اس کو کوڑے ضرور لگیں گے، اس کو معافی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس بنیاد پر یہ ختم نبوت والا مسئلہ تو کہیں اونچا ہے. جن لوگوں نے بغاوت کی غداری کی ہے ختم نبوت کے مسئلے پر، وہ اگرچہ معافی مانگ لے لیکن ان کو شرعی طور پر سزا ضرور ملے گی، اور ظلم من الارض کے تحت ان کو جیل میں ڈالا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مولانا اشرف آصف جلالی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین تھے.
ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، بار بار مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، یہ واقعی انتہائی افسوسناک ہے۔ تو اس صورت میں جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، تمام مذہبی جماعتوں کو مل کر متفقہ طور پر جو حکومت وقت ہے ان سے بالکل مذاکرات کرنے چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بار بار یہ مسئلہ نہ اٹھایا جائے، اور بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک مسئلہ بالکل ختم ہو گیا ہے تو وہ مسئلہ بار بار کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لابی ہوگی جو وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے اس مسئلے کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور عوام بھی ایک طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے جڑی ہوئی ہے، اور ان کی جو مذہبی رہنماؤں کی جو باتیں ہیں وہ ہرگز ان کو بالکل کینسل نہیں کر سکتے، ان کو لازمی وہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بعد میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ حکومت وقت کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایسا کوئی لاہ عمل طے کریں کہ ہمیشہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ بھی بعد میں اٹھ کر کسی پر جان بوجھ کر یا غلطی سے الزام لگاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، یا اسی طرح کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بندہ ہو، یا اسی طرح کوئی دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہاں سے کوئی بندہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بیان بازی کرے یا کچھ اس طرح کی باتیں کرے جس سے لوگ مشتعل ہو جائیں اور عقیدہ ختم نبوت پر حرف آئے، تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ تو اگر یہ چیزیں سب سامنے ہو جائیں اور اس کے بعد ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً ایک محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ ہر مہینے، ہر دوسرے تیسرے دن کہیں پر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ فلاں جگہ پر گستاخی ہوئی، کہیں پر یہ معاملہ آتا ہے کہ فلاں کا دیا ایسا کیا دیا۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس پر غور کرنا ہوگا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب نے، جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے اور نون لیگ کے ہی ایم پی ہیں، اور ان کی ملک میں کافی خدمات ہیں جس حوالے سے وہ اپنے ایک دبنگ جو ان کی شخصیت ہے اس حوالے سے بھی وہ معروف ہیں۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج۔ جی تھینک یو۔ جی رانا صاحب، آپ کے حوالے سے مختلف اوقات میں مختلف باتیں گردش کرتی رہیں، تو ان پر ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب ایک معاملہ بالکل صحیح ہو گیا ہے، سیٹ ہو گیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کے الگ حقوق ہیں، ان کے رائٹس ان کو دیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے مسئلہ چھڑ جاتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مستقل حل کیا ہے؟ یہ کیوں چھڑا جاتا ہے بار بار؟ دیکھیں، اس میں ایسی صورتحال ہے کہ قادیانیوں کو آئینی طور پہ جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، جی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کے مروجہ آئین اور قانون کے مطابق جی، وہ غیر مسلم ہے۔ بالکل۔ لیکن اس میں پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، جی، اور پھر تقاضا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو مذہبی سرگرمی ہیں ان کو جاری رکھیں، بالکل، جن پر جو ہے وہ قدغن ہے، اور آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ بات موجود ہے جی، کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، بالکل، اور اور وہ شاعر اسلام جو ہیں ان کو بھی وہ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو اس جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ پیچیدگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ جی، تو اس لیے حکومت جو ہے وہ دو مسائل سے دو چار ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کا عقیدہ یا اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کے جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ایک آئینی طور پہ ایک چیز درج ہے، قانون میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، جی، پارلیمنٹ میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پوری طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جی رانا صاحب، بالکل جو قادیانی ہیں، احمدی ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے بالکل جو حفاظت کے جو جتنے بھی ان کے جو حقوق ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاعر اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمانوں کا ان سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اپنی جو مذہبی عقائد ہیں ان کو وہ اسلامی مسلمانوں والے عقائد کا نام نہ دیں، تو یہ اختلاف ہے ان کے ساتھ ہمارا۔ لیکن رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حالیہ دنوں جو بحث چھڑی ہوئی ہے،
تو اس میں آپ کے حوالے سے بھی مختلف جو بیانات ہیں گردش کرتے رہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو آپ نے بات کہی ایک پروگرام کے اندر، اس میں آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیا آپ واقعی قادیانیوں کو معاذ اللہ مسلمان تو ظاہری بات آپ نہیں سمجھتے چونکہ آپ نے اس کی تردید بھی کر دی، تو آپ اس حوالے سے قادیانیوں کے حوالے سے اپنا کیا موقف بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہی عرض کروں گا کہ پہلے بھی جو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اور شاید اس سے یہ مراد لیا گیا کہ میں ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتا یا نعوذ باللہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور اس پہ پھر بعض علماء کرام کا جو ہے وہ اس میں بڑا گلا، اور ان کو میں سمجھتا کہ اس بات سے یقیناً ان کو جو ہے وہ یعنی ان کو تکلیف ہوئی اس بات کی، جس کے اوپر میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن میں یہ بالکل واضح کر دوں کہ میرا یہ بڑا مسلم اور حتمی اور جو ہے یہ سوچ ہے کہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، جی، اور جو آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور ختم نبوت میں یقین نہ کرے جی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ لیکن جب ہم ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں جیسے اب ہم کر رہے ہیں، جی، تو اگر اس گفتگو کے کسی ایک حصے کو کلپ کی صورت میں اگر جاری کر دیا جائے گا تو شاید اس سے بھی جو ہے وہ پھر کوئی نئی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ جی، تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ بات تو نہیں کرنی چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا جی، کہ دراصل جو یہ بات کی جاتی ہے کہ انہیں اپنا مذہب جو ہے پریکٹس کرنا چاہیے، جی، جو میرا یعنی جو تجزیہ یا جو میرا جو ہے اپنا یعنی جو میرا مشاہدہ ہے، بالکل، ان کا اپنا مذہب ہے ہی کوئی نہیں، بالکل، کیونکہ وہ شاعر اسلام کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے جی، اس سے وہ انکاری ہیں یا اس کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے جس طرح سے ہمارے یعنی شریعت کا یا اسلام کا یا جو ہمارے علماء ہیں جو جی، فقہی مسائل کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جی، اس طرح سے جو ہے وہ بان نہیں رکھتے۔ بالکل رانا اس صاحب، لیے جو جی، ہے وہ آئین اور قانون ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے۔ جی، بالکل رانا تو صاحب، اس لیے پھر جی، جی، ان بالکل کو رانا جو صاحب، ہے وہ ایک جی، یعنی مذہبی آزادی والا جو ایشو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، اور اسی بات کا جو ہے وہ یہاں پہ جب ان کا یہ جہاں پہ جو ہے ان کا ہوا جو جس کو چراغ نگر جس کا نیا نام ہے، تو وہاں پہ جو وہ سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر بہت سخت اعتراضات ہیں وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کو بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی، اور ان کا یہ ہمیشہ مطالبہ رہتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، اور یہ وہاں پہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ شریف اور قرآنی آیات جو ہے وہاں پہ دینا، جو یہ رسالہ جاری کرتے ہیں اس میں تبلیغ جو ہے وہ ایک مسلمان کے طور پہ نہ کریں۔ تو ان مسائل سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دو چار ہم رہتے ہیں، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ پاکستان میں جی، قادیانیت کے پھیلاؤ جی، یا ان کے کسی بھی طرح سے کسی معاملے پہ اثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی، وہ یہاں میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل ان کا جو ہے وہ یہاں پہ بڑا ہی نمنل سا وجود ہے۔ تو اس لیے سچ اس قسم کا کوئی خطرہ یا اس قسم کی کوئی پریشانی کی بات جی، ہے نہیں۔ رانا صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ان کے مذہب کے پھیلاؤ کا نہیں ہو سکتا، لیکن رانا صاحب کل جمعے والے دن پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد سامنے آئی، پیش ہوئی، جس کے مطابق جو ایم پی ہیں نارووال سے مولانا غیاث الدین صاحب، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، اس میں انکشاف کیا کہ نارووال کے اندر تقریباً 60 کے قریب سکول جو ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں قادیانیوں کو۔ اس میں انہوں نے پوائنٹ آف ویو بھی کیا، انہوں نے ایک نام بتایا کہ نواز نام کے کوئی میجر ہیں ریٹائرڈ، وہ قادیانی ہیں، وہ سکول چلا رہے ہیں۔
تو آپ کے خیال میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں خطرہ نہیں ہے قادیانیوں سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں میں گھسے ہوئے ہیں، فلاحی اداروں کے نام پر، ہسپتالوں کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے پھر کیپٹن صفدر کی بھی ایک دھواں دار تقریر سامنے ہے کہ بڑے بڑے اداروں میں، فوجی اداروں میں بھی قادیانی گھسے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ اعتماد کر لیں کہ قادیانیوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، اس طرح سے جنرل سٹیٹمنٹ تو دی جا سکتی ہے کہ جی وہ بڑے بڑے اداروں میں گھسے ہوئے ہیں یا ان کو کچھ اسکول دیے جا رہے ہیں۔ جی میں اب اس کی جو ہے وہ ان جنرل ٹرم تو میں نے تردید کر دی ہے، لیکن یہ جو دو آپ نے اسپیسیفک بات کی ہے جی مولانا غیاث الدین کے حوالے سے، مولانا غیاث الدین جو ہے وہ میرے کولیگ ہیں، ممبر ہیں جی بالکل اسمبلی کے، میرے پاس ہی ان کی سیٹ رکھتے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے آج تک میرے ساتھ نہیں کی۔ جی تو اگر کوئی ان کا اندیشہ ہے تو ہم اس کو بالکل اس کو جی جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اگر کوئی اس میں سچائی ہوئی تو دیر اینڈ دین اس کو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ کسی ایسی تنظیم کو جس کے عہدے دار یا جس کے کچھ جو اپنا کرندے ہیں وہ قادیانی ہوں اور ان کو ہم اپنے اسکول جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی جہاں تک کیپٹن صفدر صاحب کی بات ہے تو کیپٹن صفدر صاحب نے جنرل بات کی ہے، نشاندہی کسی کی نہیں کی، اور اگر کسی کی نشاندہی ہو تو بالکل اس کو جو ہے وہ کسی ایسے اہم عہدے سے جو ہے وہ جس پہ وہ ہو نکالا جا سکتا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق کوئی ایسی بات ہے نہیں جی کہ کوئی اہم عہدے پہ کوئی آدمی پرٹیکولرلی ہو جس کے متعلق یہ ہو کہ وہ قادیانی ہے۔ جی رانا صاحب، لیکن ایک عجیب قانون ہے ہمارے ہاں کہ دوہرا قانون ہے کہ ہمارے سیاستدان جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان سے حلف نامہ لے جاتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن جب ہمارے یہی جو دیگر ادارے ہیں، چاہے وہ فوجی ادارے ہوں، چاہے دیگر سرکاری ادارے ہوں، بیوروکریسی ہو، ان میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان سے حلف نامہ کوئی واضح قانون نہیں ہے کہ جس میں یہ پرکھا جائے کہ واقعی یہ بندہ مسلمان ہے، یہ قادیانی ہے۔ تو کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ سیاستدانوں کے لیے الگ قانون، دیگر سرکاری اداروں کے لیے الگ قانون؟ نہیں دیکھو، جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل اسد غفور صاحب کا ایک بیان پچھلے دنوں بھی میرے سے گزرا ہے، جی تو انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ فوج میں اس بات کا جو ہے وہ یعنی ایک حلف نامہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو باقی جو اہم عہدے ہیں ان کا بھی جو حلف ہے، جی اس حلف میں یہ چیز درج ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آخری نبی کے طور پہ جو ہے وہ ان کا ایمان ہے۔ جی تو اس لیے اگر اس میں کوئی مزید جو ہے وہ ضرورت ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز تو اب آئینی طور پہ درج ہے، جی یہ اچھا رانا آئین کا حصہ صاحب، ہے، جی قانون کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی اندیشے والی بات نہیں ہے۔ جی رانا صاحب، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، پورے پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ آپ کے حوالے سے انتہائی متنازع باتیں پھیلائی گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے وضاحت بھی کی قادیانی غیر مسلم ہے، آخر میں آپ عوام کے سامنے کیا اپنا مدعا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے عوام یہ سمجھے کہ واقعی رانا صاحب کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا؟ دیکھو جی، میں نے آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، جی اور بالکل میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، اور جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے جی وہ بالکل ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ اور جس طرح سے آج میں نے آپ سے گفتگو کی ہے کوئی 5-7 منٹ، اب اس کا کوئی کلپ جو ہے وہ آگے پیچھے سے ہٹا کے اٹھایا جائے اور اس سے کوئی ادروائز جو ہے وہ معنی نکالے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور کیونکہ پولیٹیکلی لوگ ہم سے جو ہے وہ مخالفت بھی رکھتے ہیں، تو ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جب آئے تو اس پہ یقین کرنے یا ریئیکٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ جس کے متعلق یہ بات ہو، خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، یا پھر ہمارا کوئی سیاسی مخالف کیوں نہ ہو، اس سے جو ہے اس چیز کو کلیئر کیا جانا چاہیے تاکہ اس قسم کا اب عام غلط فہمی جو ہے وہ نہ پڑے۔
جی رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور قادیانیوں کے حوالے سے جو عزائم ہیں ان کے ملک کے اندر، تو اس حوالے سے وہ خود بھی غور و فکر کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں ایسا کوئی شبہ نظر آیا کہ جہاں قادیانی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس حوالے سے تعاون کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دراصل بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ 3 پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز موجود تھے، تو ان 3 میں سے مولانا غیاث الدین صاحب کل غالباً اسمبلی میں تھے، باقی 2 یا تو اسمبلی میں نہیں تھے کل، یا پھر ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی جب قرارداد پیش ہوئی کہ پنجاب کے جو سکولز ہیں، خیر وہ ابھی قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس حوالے سے کوئی عملی طور پر تحقیقات نہیں ہوئی کہ واقعی کہاں کہاں قادیانیوں کو سکول دیے گئے ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا خیال ہے اور میرا جو ذاتی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ واقعی پاکستان کے اندر قادیانی بہت زیادہ ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو منظم انداز میں کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے علم میں وہ باتیں آتی نہیں ہیں۔ تو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا ایسا سمجھا گیا ہے پورے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ یہ مذہبی جماعتوں کا ہی کام ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کون کام کرے گا، جی وہ مذہبی جماعتیں ہیں، فلاں کی فلاں تنظیم ہے، فلاں آدمی فلاں نام سے اپنی تنظیم چلا رہا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو اس لیے ایک قسم کا ہماری جو قوم ہے، ہمارا معاشرہ، وہ تقسیم کا شکار ہے کہ مذہبی حوالے سے پوری قوم ایک تقسیم کی شکار ہے کہ ختم نبوت کے معاملے کو مذہبی جماعتوں کے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ یہ ختم نبوت کا ایسا جو معاملہ ہے یہ ہم سب کا مجموعی اجتماعی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں ہر جو کالج میں پڑھانے والا استاد ہے یا وہاں کے طلباء ہیں ان کا بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے، سیاستدانوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی مذہبی جماعتوں کی بنتی ہے، ڈاکٹروں کی، اور سب لوگوں کی اس میں ذمہ داری ہے، چاہے ان کو چاہیے کہ وہ سب اس کے لیے کام کریں اپنا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا خاور رشید بٹ صاحب نے، بہت شکریہ خاور رشید بٹ صاحب۔ ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے، خاور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے ہمارے مہمانوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر قادیانی گھسے ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جب بھی کہیں ایسی کوئی معلومات ملی تو ہم ضرور ان کے حوالے سے کام کریں گے۔ تو آپ چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کہاں کہاں قادیانی سرگرم ہیں؟ کیا تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں اور دیگر سرکاری اداروں میں قادیانی موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ قادیانیوں کے حوالے سے جی یہ بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ انڈر گراؤنڈ رہ کر جو ہے وہ ہر شعبے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی انہوں نے فوج کے اندر بھی جو ہے اپنا محاذ بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹروں کے روپ میں بھی موجود ہیں، اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھی جو ہے ان کا نیٹ ورک چلتا ہے۔ جی تو اسی طرح جو ہے یہ جب لاہور کے اندر حملہ ہوا تھا ان کے عبادت خانے پر، جی تو اس وقت ہمارے کئی دوستوں نے بتایا جو کہ میڈیا کے ساتھ چلنے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، کئی سالوں سے ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے، اور اس دن ہمیں پتا چلا کہ یہ قادیانی ہیں۔ جی وہ رو رہے تھے کہ ہمارا کوئی عزیز ہے اندر۔ وہ اس طرح جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسکولوں کالجوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اس طرح ڈاکٹروں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر شعبے کے اندر جو ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو ان کا راستہ کیسے روکا جائے؟ ان کا رابطہ تو روکنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جاگ جائیں۔ جی مسلمان جب ختم نبوت کے حوالے سے علم حاصل کریں گے، مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں گے، اس کے کفریات پر نظر رکھیں گے، اور ارد گرد جو ان کے پاس پائے جانے والے اس طرح کے عناصر ہیں ان پر نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا تدارک ہو جائے گا، لوگوں کو مطلع کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا خاور رشید بٹ صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا خاور رشید بٹ صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قادیانی، اور ہسپتالوں میں اور جو مختلف ہمارے سرکاری ادارے ہیں بلکہ عام کمیونٹی کے اندر بھی یہ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے ختم نبوت کا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، یہ نام بھی مسلمانوں والا رکھتے ہیں، اپنی پہچان بھی مسلمانوں کی طرح بنا کے رکھتے ہیں، دراصل دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ تو اس سے اب ہوشیار عوام کو رہنا ہے، مسلمانوں کو رہنا ہے کہ وہ کس طرح ہوشیار رہ کر
قادیانیوں کے جو فتنہ ہے، قادیانیوں کی جو ایک گمراہی والی سوچ ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پہچاننا ہوگا۔ مومن کی جو فراست ہے وہ اس کی تو حدیث پاک میں بھی ایک تعریف کی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی ہے مومن کی فراست کی۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو اپنی فراست جو ہے، ایمان والی جو فراست ہے، اس کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ نظر رکھنی ہوگی کہ جو ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ پڑھا رہا ہے، کہ کہیں آیا وہ ختم نبوت کا مخالف تو نہیں، کہ جو جہاں جن کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا مرتکب ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکاری ہو۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم میں سے ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اپنے ذاتی طور پر یہ غور کرنا ہوگا، اس کے بعد جا کر ہم قادیانیوں کی مذموم سرگرمیوں کو روک پائیں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی سہیل احمد خان صاحب نے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، آج ہم بات کر رہے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی جائے، تو اس حوالے سے آپ عوام کو کیا تجاویز دیں گے کہ عوام کس طرح قادیانیوں سے باخبر رہ کر، قادیانیوں کو پہچان کر ان کی مذموم سرگرمیوں کو روک سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی حافظ غلام نبی مدنی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا جی کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف جو تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں جاری ہیں جی اس پر آپ نے پروگرام کا انعقاد کیا۔ جی بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا جی کہ جناب نظر جو قادیانیوں کا ہیڈ آفس ہے پاکستان میں، جی اس کے تعلیمی اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہا۔ جی تو اس کے خلاف علماء کرام اور وہاں کی مذہبی تنظیموں نے بہت زیادہ مخالفت کی، اس کے باوجود بھی وہ ادارے ان کو دیے گئے۔ جی دوسرے نمبر پر پھر ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان پر انہوں نے اپنے اثر رسوخ زیادہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ لیڈز یونیورسٹی میں 2014 میں وہاں کے ایک ایڈیٹوریم ہال میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان یہ تھا کہ قادیانیت کے خلاف جو آئین بنا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے۔ جی تو اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں اور قادیانیت کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس میں اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت 50 ادارے قادیانیوں کو دیے گئے ہیں۔ جی تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ بات ہے، اور اس کے لیے علماء کرام اور مذہبی دانشور اس پر مزید پروگرام انعقاد کر کے ان کی جو وہ اہم اسلام مخالف تحریکیں ہیں انہیں ظاہر کیا جائے، اور مسلمان اور خصوصاً اہل اسلام پاکستان کے ان کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ خصوصاً جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں اس میں لازماً دیکھیں کہ وہاں کا نصاب تعلیم کیا ہے اور وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، خصوصاً اسلامی تعلیمات میں وہ کیا کچھ پڑھا رہے ہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم کے مطابق جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس طرف حکومتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے کہ قادیانیوں کا مستقل راستہ روک لیا جائے کہ وہ تعلیمی اداروں میں اور فلاحی جو ہمارے ہسپتال وغیرہ کے ادارے ان میں نہ گھسیں؟ بات یہ ہے حافظ صاحب، اس وقت قادیانیت جو ہے وہ اپنے آخری حج کو لے رہی ہے اور اس کو وہ استعمال کر رہی ہے، کبھی امریکہ کی لابیوں کو استعمال کرتی ہے، کبھی برطانیہ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ اب پاکستان کی حکومت کو فنڈ کے نام پہ کیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے علماء کرام نے تحریکیں چلائی ہیں، لیکن اس میں بعد ہمارے اداروں میں قادیانیت جو گھسے ہوئے ہیں وہ ان تحریکوں کو آگے لا کر قادیانیوں کو موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو بالکل اس موقف کی تائید کریں گے جو کیپٹن صفدر صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا، 4 نکاتی موقف اس کی حمایت کریں گے۔ تو خصوصاً 3-4 اداروں میں، اور کے اداروں میں، عدلیہ میں اور محکمہ تعلیم میں قادیانیوں کا مکمل انخلا کیا جائے۔
انخلاف کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی سہیل احمد خان صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے تعلیمی اور فوجی اور جو ہمارے دیگر سرکاری ادارے ہیں, محکمہ تعلیم ہو گئی اور سیاسی ادارے ہو گئے, سرگرمیاں جہاں جہاں قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. دراصل یہاں پر جو آخر میں آج کا جو پروگرام ہے اس کے آخر میں ہم جو خلاصہ پیش کرنا چاہیں گے, آج ہم نے محکمہ تعلیم میں جو قادیانی گھسے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کی, اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کی کہ اس کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے. تو دراصل یہ سب ہم مسلمانوں کا فرض ہے. ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی جان نچھاور کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جاگ جائے اور اپنی فراست کو زندہ کرے, اور یہ دیکھے کہ اس کے ارد گرد کہاں کہاں مذموم سرگرمیاں ہو رہی ہیں جس سے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. تو حکومتوں کے خلاف ہم اپنے حقوق کے لیے تو نکلتے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہماری سڑکیں نہیں بن رہی, ان چیزوں کے لیے ہم باہر نکل آتے ہیں. لیکن جب دین کا, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر بندہ خاموش ہو جاتا ہے. تو ہر بندے کو حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ اس مسئلے کی حفاظت, عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا, اور مزید اچھائی کے لیے اور جس حوالے سے جو کچھ آپ نے محسوس کیا اس حوالے سے اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو بات چیت کے آفیشیل فیس بک پیج پر آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور وصال اردو کے جو اسپیشل پیج ہے, آفیشیل پیج ہے, اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.